السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد اور ثناء، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اس خالق ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا بنایا، اپنے آخری نبی اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی سے ہونے کا شرف بخشا، اور اللہ رب العالمین نے اپنا فضل اور اپنی عنایت نوازتے ہوئے ہمیں یہ حسین لمحہ دیا کہ ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، میرے تمام مشاہدین، ناظرین اور ان کے جملہ متعلقین کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر وہ سارے امور انجام دے لے جائیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں، لغزشوں اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نوازتے ہوئے، اپنی بخشش سے نوازتے ہوئے ہم سارے لوگوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرما دے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہر شخص اپنے اعتبار سے نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اسی لیے اللہ رب العالمین نے برکت کی گھڑیاں دی ہیں تاکہ ہم اور آپ کوشش کریں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی سورسز ہیں، ان سارے سورسز اور ذرائع کو حتی المقدور اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ جہاں ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں ہم اہتمام کرتے ہیں، دن اور رات میں اللہ رب العالمین جتنی توفیق دیتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جتنا جس کو توفیق بخشا ہے اپنے بساط کے مطابق آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ وہیں پر یہ بڑا ہی اچھا موقع اللہ رب العالمین نے آج موجودہ دور میں میڈیا کی شکل میں ہم لوگوں کو دے دیا کہ ہم لوگ یہ جو آلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے چھوٹا سا موبائل کی شکل میں، اللہ کے فضل اور کرم سے آپ جیسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، آپ نے بیڑا اٹھایا کہ اس آلے کو اور اس ٹیکنالوجی کو آپ خیر کے کام میں لائیں گے۔ چنانچہ الحمدللہ مجھے بڑی سعادت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان اور اس قدر دینی جذبہ اور اس قدر دینی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی امنگیں آپ کے دلوں میں موجزن ہیں، خیر کے کاموں میں آپ آگے بڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی پوری جد و جہد اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ قرآن و سنت کی تعلیم سے قریب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جان لیں تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ یقیناً یہ پہلو آپ نوجوانوں کے اندر خاص طور سے شاداب، ان کے بھائی بلال اور ان کے دوست انس اور اسی طریقے سے عادل اور جملہ وہ تمام کے تمام نوجوان اور ہمارے برادران، ہمارے بھائی، ہمارے دوست جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تمام گروپ کے اندر اور کافی دنوں رات محنت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سیکھنے کے لیے اور دوسروں تک بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین توفیق دے مزید ان کو اور ہمیں بھی کہ ہم لوگ خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔
دیکھیں اب تمہیدی طور سے باتیں بڑی ہو گئیں، چونکہ میں ویسے بھی لیٹ ہو چکا، میں اصل میں تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو گیا، چونکہ ذمہ داران کی طرف سے میرے پاس یا میری اپنی کوتاہی کہہ لیں مجھے اعلان کی شکل میں کچھ نہ مل سکا، اس کے لیے میں نے سمجھا شاید یہ وقت کسی دوسرے وقت کے لیے ٹال دیا گیا، ممکن ہے شام کے وقت میں پروگرام کرنا ہو، اس کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے مطمئن سا ہو گیا تھا، لیکن اتفاق سے بلال بھائی کا فون آیا اور ان سے بات ہوئی اور کہنے لگے کہ شیخ وقت قریب ہو رہا ہے، تو مجھے بڑی جو ہے حیرت سی ہوئی، اور لیکن پھر بھی میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیں میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا، جو آج کا درس ہوگا، درس کا جو موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے حسن ظن رکھنا۔ حسن ظن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے میں نے اس کو ہلکے میں جو ہے تاکہ ہر کوئی شخص اس کو سمجھ سکے، میں نے کہا اللہ کی ذات سے، اللہ سے اچھے گمان رکھنا اور اللہ کی ذات سے امیدیں لگانا، اللہ کی ذات سے اچھے گمان اور اچھی امیدیں وابستہ کرنا، یہ موضوع ہے آج کا۔ یہ جب ہم اس پر گفتگو کرنے چلتے ہیں، اس موضوع کو ڈیٹیل کے ساتھ لینے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس موضوع کے نکات کیا ہوں گے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے ساتھ اچھا گمان، اللہ کے ساتھ بندے کا اچھا تصور، اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں لگانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا اعتقاد اختیار کرنا، میری جانب سے، آپ کی جانب سے اور میرے تمام سامعین، میرے تمام ناظرین اور مشاہدین کی جانب سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اچھا تصور ہونا چاہیے۔ یہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یاد رہے کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ یہ اچھا گمان، اچھا تصور، اللہ کے ساتھ وابستہ کرنا، اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھنا، یہ ایسا عام موضوع نہیں ہے جس کو سرسری طور سے ہم لیتے چلے، نہیں، دراصل یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ جو دلی عبادتیں ہیں، جو اندرونی عبادتیں ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص مطلع نہیں ہو سکتا ہے، صرف آپ جانتے ہو، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنی اچھی امیدیں لگاتے ہیں، آپ اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہیں، آپ کا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے، آپ کا اعتماد اللہ پر کتنا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے کتنے خیر اور بھلائیوں کی امید یقین کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ آپ ہی جانتے ہیں، کوئی تیسرا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو اس کا تعلق دل سے ہے اور دل اور اللہ رب العالمین سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، لہذا یہ اندرونی عبادت ہے، باطنی عبادت ہے، اور باطنی عبادت کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو پہلی بنیادی چیز جان لیں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اللہ کے ساتھ اچھے توقعات رکھنا، یہ عبادت ہے، اور اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے۔ کبھی کبھی انسان ظاہر میں بڑا ہانک سکتا ہے لیکن حقیقت سے وہ عاری ہو سکتا ہے، لہذا اس کو اندرونی طور سے ہم اپنی اصلاح کریں اور اندرونی طور سے اپنے تعلقات کو اللہ سے جوڑیں اور اندرونی طور سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم اچھی امیدیں لگائیں۔ بنیادی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب انسان اللہ کے ساتھ امید لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے خیر، بھلائی اور اچھے توقعات وابستہ کرتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے انسان کو کیا ملیں گے، اس پر بات ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ کون سی جگہیں ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے، میرے لیے، میرے مشاہدین، آپ کے لیے اور ہم سارے مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ جن مواقع پر، جن جگہوں پر، جن کاموں کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ اچھے توقعات لگائیں، اللہ کے ساتھ اچھے تصورات قائم کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ اچھی امیدیں لگائیں، وہ کون سی جگہیں ہیں، وہ کون سے امور ہیں جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اسی طریقے سے آخر اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور اللہ کے ساتھ اچھے توقعات اپنانے، اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں لگانے پر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں آمادہ کرتی ہیں، ہم اور آپ کو ابھارتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، وہ کون سی چیزیں ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی چرچا ہوگا کہ آیا ظن جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس میں اور غرور،
ایک جو دھوکہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کبھی کبھی ظن میں، حسن ظن میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، دراصل وہ حسن ظن نہیں کر رہا ہوتا ہے، غرور اور دھوکے میں پڑا ہوتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کچھ وضاحت ہوگی۔ آئیے ہم ڈیٹیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حسن ظن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے تمام کی تمام چیزوں سے متعلق آپ اچھے توقعات وابستہ کریں۔ آپ کی صحت سے متعلق بیماری ہے، اللہ سے شفا یابی کی امید لگائیں۔ فقیری ہے، مالداری کی امید لگائیں۔ اسی طریقے سے آپ کو معاشرے کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہے، اللہ کی ذات سے عزت کی، سربلندی کی امید لگائیں۔ اولاد نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اولاد کی امید رکھیں۔ اللہ آپ کے گھر کو، اللہ آپ کے گود کو سونا کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں خوشیاں دے گا۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ سے مایوس ہو گیا بندہ، اللہ کی ذات سے امید لگائے کہ اللہ وہ دن لائے گا کہ میری شادی ہوگی، میرے عزیز کی شادی ہوگی، میری بچی کی شادی ہوگی، میرے بچوں کی شادی ہوگی۔ تمام چیزوں سے متعلق کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اچھے توقعات وابستہ کرے، اللہ سے خیر کی امیدیں لگائے، مایوس نہ ہو، نراش نہ ہو، نہ امیدی کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ نہ امیدی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اور میرے ناظرین کو اور سارے دنیا والوں کو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے پر آمادہ کرتی ہیں؟ یہ پوائنٹ، اس کی وضاحت آپ لے چلیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب انسان اللہ کے ساتھ اچھا تصور قائم کرتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے، تو اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان قائم کرنا، اللہ کے ساتھ اچھا تصور بنانا، اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں لگانا، یہ عبادت کے حسن میں سے ہے۔ آپ کی عبادت بہتر ہے، آپ کے عبادت کا طور طریقہ اچھا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ آپ اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کریں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کرتا ہے، امیدیں لگاتا ہے، اچھی تصورات اچھے قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی من مانگی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ آپ کی جو بھی نیت ہوگی، جو بھی آپ کا ارادہ ہوگا، جن چیزوں سے متعلق آپ نے اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کیا ہے، اللہ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، یقینی درجے تک اگر آپ کا یہ حسن ظن ہوگا اللہ کی ذات پر، تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے حسن ظن کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مرادوں کو پوری کرے گا۔ چنانچہ آئیے حدیث لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، وہ حدیث جس کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے تصورات کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی میرے بارے میں بندے کا جو گمان ہوتا ہے، میرے ساتھ بندہ جو امیدیں وابستہ کرتا ہے، میں اس کے اس امید اور اس کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی بعد میں آئے گی۔ اور مسند کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل قال، یہ بھی حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے تصور کے مطابق ہوتا ہوں، اس کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، اس کی امیدوں کے پاس ہوتا ہوں۔ ان ظن بی خیرا، وضاحت دیکھیں، اگر میرا بندہ میرے ذات سے متعلق خیر کی امید لگاتا ہے، مجھ سے بھلائی کی امید لگاتا ہے، میرے بارے میں اچھے تصورات قائم کرتا ہے، فلہو، تو وہ چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ میرے بارے میں اگر میرا بندہ اچھے گمان رکھے گا، اچھے خیال رکھے گا، اچھے تصورات رکھے گا، جن چیزوں سے بھی متعلق آپ تمام فیلڈ کو خود طے کریں، مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے رزق کے اندر کشادگی کی ضرورت ہے، مقام و مرتبے کی بلندی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، جس بھی چیز سے متعلق آپ کا جو گمان اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، اللہ اسی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور
اور اگر میرے بندے کا گمان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بارے میں برا ہوگا، بندہ ہے نہیں یار میرا یہ کام نہیں بنے گا، نہ 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 نہ، مجھے کہاں روزی ملنے والی، مجھے کہاں صحت ملنے والی، میرے گھر میں کہاں خوشی آنے والی، اگر ایسے ہی آپ کا دل کہہ رہا ہے اور اللہ کی ذات سے ایسے ہی آپ امید لگا رہے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ذات سے ہمیشہ کتنے ہی پریشان کل حالات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی خطرناک موڑ پر ہم کیوں نہ پہنچ جائیں، کتنے فتنے اور آزمائشوں سے دوچار کیوں نہ ہو جائیں، کتنی وباؤں سے، کتنے مختلف ڈینجر قسم کی بیماریوں سے ہم اور آپ کیوں نہ گھر جائیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے ہم مایوس نہ ہوں، اللہ سے خیر کی امید لگائیں، اللہ سے بھلائی کی امید لگائیں، اللہ رب العالمین سے ہم اچھا تصور قائم کریں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں اور یہ مانیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کے اندر خیر رکھا ہے، بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا۔ تو جیسا ہمارا تصور اللہ کے ساتھ ہوگا ویسا معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ اگر آپ مایوس ہو اللہ کی ذات سے، نراش ہو اللہ کی ذات سے، بدگمانی پیدا کر رہے ہو تو خلاص ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، ما اوتی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن الظن باللہ عز وجل، کہ ایک بندے مومن کو اللہ کے ساتھ اچھا تصور قائم کرنے سے اچھی چیز کوئی اور دی نہیں گئی ہے۔ والذی لا الہ غیرہ، اور اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، لا یحسن عبد باللہ عز وجل الظن الا آتاہ اللہ عز وجل جنہ، اور اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، جب بھی کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کوئی اچھی امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس امیدوں کو پوری کرتا ہے، اس کے جو اس کی مانگ ہوتی ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے، جس کے بارے میں اس نے اللہ کے ساتھ اچھا تصور قائم کیا ہے، اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں اسے عطا کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَيْرَ فِي يَدِهِ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سارے خیر اور ساری بھلائیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارا خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب اس اللہ سے میں نے، آپ نے اور سارے مسلمانوں نے، دنیا کے لوگوں نے خیر کی امید لگائی تو خیر کا مالک ہے، خیر کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فائدوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، چنانچہ وہ اللہ ہمیں نوازے گا۔ اس کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اس کو ابن ابی دنیا نے حسن الظن کے مسئلے میں جو ہے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی باتیں لمبی ہیں، میں اور باتوں کو نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ اب آئیے ہم لیتے ہیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر انسانوں کو چاہیے، خاص طور سے ایمان والوں کو چاہیے، مجھے چاہیے، میرے مشاہدین ناظرین کو چاہیے کہ جن مقامات پر اپنا وہ تعلق اللہ کے ساتھ بہتر کریں، اللہ سے خیر کی امید لگائیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھیں، وہ کون سے مقامات ہیں؟ آئیے اس کی بھی ہم وضاحت لیتے چلیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ موت کے وقت میں دیکھیں مرنا ہے، دنیا کے اندر جو آیا ہے اسے جانا ہے، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں۔ موت یہ ہر انسان کی آخری راہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے قریبی تھے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، سید الکونین آپ کو بنایا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دنیا میں ہمیشگی نہ رہی، آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ اسی لیے جب میرے اور آپ کے ساتھ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، میرے بڑے عزیز کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے تسلی لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی تعزیت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھیں ہم اور آپ ہمیشہ کہ موت یہ ہماری آخری راہ ہے۔ موت ہماری آخری راہ ہے۔ جس کو آج موت نہیں آئی ہے کل اسے ضرور مرنا ہے، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ موت، جب موت آنی ہے تو موت آتے وقت انسان کو چاہیے موت سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا تصور قائم کرے، اور جب موت آ رہی ہو، موت کے جھانکنے کے لمحات میں جاتے وقت بھی انسان بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں وابستہ کرے، اللہ سے خیر کی امید لگائے، یقین کے ساتھ
اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یقیناً اللہ رب العالمین مرنے والے کی خطاؤں کو معاف کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو۔ اور اگر مشرک ہے، بندہ کافر ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، ابھی صحت ہے، ابھی تندرستی ہے، ابھی موقع ہے، فوری طور سے توبہ کر لے۔ توبے سے اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ موت کے وقت میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا تصور قائم کرے۔ اچھے تصور کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہ مرے، یعنی کوئی بھی شخص اس کی وفات آنے سے پہلے اسے چاہیے کہ کیا کرے، وہ اللہ عز وجل کے ساتھ حسن ظن قائم کرے، اچھا خیال اللہ کے ساتھ کرے، اچھے تصورات بنائے، اللہ سے اچھی امیدیں لگائے۔ موت سے پہلے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ اچھا تصور قائم کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، یہ واثلہ ابن الاسقا ابو الاسود الجرشی کے پاس تشریف لائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے۔ ان کے گھر آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ان کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب قریب میں بیٹھے، واثلہ ابن الاسقا تو ابو الاسود جو بستر مرگ پہ تھے، انہوں نے واثلہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے کے اوپر جو ہے مسح کیا، ہاتھ کو ایسے گھماتے نا پیار محبت سے آدمی جب جس سے محبت کرتا ہے، ایسے کیا۔ پھر واثلہ کہنے لگے کہ اچھا آپ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں۔ یہ ابو الاسود کہنے لگے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہنے لگے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ اپنے رب کے ساتھ کیسا گمان کر رہے ہیں؟ اس وقت جس کرب میں آپ مبتلا ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب دنیا سے چلے جائیں، تو اس وقت آپ کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ آپ کیسا تصور قائم کر رہے ہیں؟ آپ کا حسن ظن کیسا ہے رب کے ساتھ؟ آپ اپنے رب سے کیا امیدیں لگا رہے ہیں؟ تو ابو الاسود نے اشارے سے کہا مجھے اچھی امید ہے، خیر کی امید ہے رب سے۔ واصلہ یہ جب اشارہ ملا تو واصلہ کہنے لگے ابشر، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں بندے کے ظن کے مطابق ہوتا ہوں۔ فَلْيَظُنْ بِي مَا شَاءَ، تو بندے کو چاہیے کہ میرے بارے میں جو گمان قائم کرنا ہے، جو تصور قائم کرنا ہے وہ قائم کر لے، جو امید لگانی ہے بندہ مجھ سے وہ امید وابستہ کر لے۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت جو ہے مرض الموت کے اندر نوجوان مبتلا تھا، یعنی وہ نوجوان بیماری میں مبتلا تھا اور اس کی جانکنی کے لمحات بن رہے تھے، آخری لمحات اس کے چل رہے تھے دنیا سے جانے کے۔ تو ایسے موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر کے آپ نے پوچھا کہ بیٹے کیا حال ہے، کیسا لگ رہا ہے تم کو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ، نوجوان کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے خیر کی امید لگاتا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی ذات سے خیر کی امید لگاتا ہوں اور میں اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ اللہ سے مجھے خیر کی امید ہے لیکن میں اپنے گناہوں سے خطرہ بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، یعنی اگر یہ مرحلہ پیش آ گیا، چلنے چلانے کا وقت ہے، اگر ایسے موڑ پر پہنچنے کے بعد کسی بندے کے دل کے اندر اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اللہ کی ذات سے امید اور اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عتاب سے خوف اور ڈر، اگر یہ دونوں چیزیں جانکنی کے لمحات میں پہنچنے وقت اگر مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہوئے بندے کو اگر اس کے دل میں دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں الا آتاہ اللہ ما یرجو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس چیز کی یہ مرنے والا بندہ اللہ سے امید لگاتا ہے اللہ اسے وہ نوازتا ہے۔ وآمنہ مما یخاف،
اور جس چیز سے یہ دنیا سے جانے والا کی موت کا وقت قریب ہے یہ خطرہ محسوس کرتا ہے، ڈر ستا رہا ہوتا ہے جس چیز کا، اللہ رب العالمین اس ڈر سے، اس خوف سے اس کو مامون کر دیتا ہے، اس کو امن پہنچا دیتا ہے۔ بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امیدیں وابستہ کریں، ہم اللہ کے بارے میں اچھا تصور قائم کریں، خیر کی امید لگائیں۔ جتنا ہی زیادہ ہم خیر کی امید لگائیں گے اللہ رب العالمین اسی قدر ہمیں خیر سے نوازے گا۔ لہذا کسی بھی موقع پر ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موقع ہے جب انسان سخت قسم کی بلاؤں سے، درد سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے دوچار ہو جائے تو ایسے موڑ پر انسان کو چاہیے اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کرے، اللہ کے ساتھ خیر کی امید لگائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنے مطابق تیاری کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوچ کر گئے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن 3 قسم کے لوگ تھے، 3 صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ کے لیے نکل نہ سکے۔ ان کی اپنی اپنی مجبوریاں، اپنے اپنے بہانے تھے۔ لوگ بہت سے تھے جو پیچھے رہ گئے، لوگوں نے اپنے بہانے لگائے اور چھوٹ گئے۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ۔ لیکن 3 قسم کے لوگ تھے جو سچے تھے اور انہوں نے کوئی یوں ہی بہانہ پیش نہیں کیا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، سارے لوگوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے، ان سے گفتگو نہ کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں۔ گھر والوں نے بھی ان سے بات چیت کرنا بند کر لیا۔ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ ساری دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود ان تینوں لوگوں کے اوپر تنگ ہو گئی۔ تو جب دنیا تنگ ہو گئی اور وہ اپنے آپ سے جو ہے تنگی محسوس کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے، اللہ سے مایوس نہ ہوئی، اللہ پر انہوں نے مکمل بھروسہ کیا، اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کر رکھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس مصیبت کی گھڑی کو بھی ان کے لیے آسان کر دیا اور اللہ نے ان کے توبے کو قبول کر لیا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 آپ پڑھیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو وہ 3 لوگوں کا معاملہ، وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیچھے ڈال دیا گیا تھا، ان کی جو ہے انہوں نے کوئی بہانے نہیں لگائے تھے، اس کے لیے کہا ٹھیک ہے بھی آپ کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو جب معاملہ حد سے آگے بڑھا اور کافی دشواریاں پیش آئی ان کے سامنے، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی اور وہ اپنے اندر گھٹنے لگے، ان کا نفس ہی جو ہے تنگی محسوس کرنے لگا اپنے اندر، وَظَنُّوا، اور ان کا یہ گمان ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ امید لگائی، یہ تصور قائم کیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا کوئی اور ان کے لیے ملجا اور ماوا نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے ان کے توبے کو قبول کر لیا تاکہ اللہ ان کے توبے کو قبول کرے۔ اللہ نے موقع دیا، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبے کو قبول کرتا ہے اور بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے انسان جب شدائد سے گھر جائے، مصیبتوں سے گھر جائے، پریشانیوں سے گھر جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنا ناطہ نہ توڑے، اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید لگائے اور اللہ رب العالمین اس کے تصور کے مطابق اس کی ساری بلاؤں مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب رزق کے اندر تنگی ہو، آپ کی روزی تنگ ہو جائے، آپ کی معیشت تنگ ہو جائے تو ایسے موڑ پر بھی آپ گھبرائیں نہیں، حالات کا مقابلہ کریں، اسباب کو اختیار کریں، جد و جہد کریں، اپنے تجارت کو، اپنے بزنس اور کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے آپ محنت کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کے، اللہ سے امیدیں وابستہ کر کے آپ آگے بڑھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین وہ دن آئے گا کہ آپ کی امیدوں کو پوری کرے گا، آپ کے بزنس کاروبار کو چمکائے گا، آپ کی روزی کے اندر کشادگی پیدا کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس، اگر کسی انسان کے ساتھ فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے ہمیں یار کچھ دے دو،
ہمیں یار میرے یہاں بھکمری کی نوبت آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے اگر آدمی اپنے فقر و فاقہ کو لے جا کر کے ڈالے گا تو سنیے لم تسد فاقتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا فقر و فاقہ دور ہونے والا نہیں ہے، اس کی محتاجگی برابر باقی رہے گی. ومن نزلت به فاقة فانزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل. ہاں اگر آپ کو معیشت میں تنگی آ گئی، آپ کی روزی میں تنگی آ گئی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کی دشواری ہو گئی، آپ نے کیا کیا؟ اس کو اللہ سے طلب کیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ سے مانگا، تو یقیناً وہ دن آئے گا، چاہے وہ دن قریب میں آ جائے چاہے وہ دن لیٹ سے آئے، کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آپ کو روزیوں سے نوازے گا، آپ کی رزق میں کشادگی پیدا کرے گا، آپ کے لیے بزنس کاروبار کے دروازے کھولے گا. اللہ کی ذات سے آپ امید لگائیں، اللہ سے مانگیں، فقر و فاقہ کو اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے آواز دیں. اللہ رب العالمین ایک دن چاہے وہ جلدی صحیح چاہے دیر سے صحیح آپ کی عرضیوں کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کی اس پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا. اسی طریقے سے جب آدمی قرضے کے تلے دب جائے، یہ چوتھا مقام ہے، آدمی اگر قرضے کے بوجھ میں دبا ہوا ہو تو آدمی کو چاہیے اس وقت زیادہ سے زیادہ اللہ سے اچھی امید لگائے، اللہ کے ساتھ اس نے ظن قائم کرے. اگر ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بندے کے لیے اسباب مہیا کر دے گا جس سے اس کے قرضے کی ادائیگی ہو جائے گی. ایک نمونہ ہم لوگ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ بڑا عجیب سا مذکور ہے. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، انہوں نے اپنے بچے عبداللہ سے کہا یا بنیا ان عجزت عن شیء من دینی، کہ دیکھو اگر میرے پاس قرض بہت ہے لوگوں کا، اگر میں لوگوں کا قرض چکانے سے عاجز رہا، فاستعن علیہ مولائے، فاستعن علیہ مولائے. غور سے سنیے گا، اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں میرے بچے عبداللہ میرے اوپر قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اگر میں لوگوں کی امانت لوٹانے سے لوگوں کا قرض چکانے سے بے بس رہا تو تم میرے اس قرضہ کی ادائیگی میں میرے مولا سے مدد لینا. میرے کس سے مدد لینا؟ میرے مولا سے مدد مانگنا. ان کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے ابا جان اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ اپنے مولا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا مولا کون ہے؟ آپ کا آقا کون ہے کہ میں جا کر کے آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے میں ان سے طلب کروں کہ آپ میرے ابا جان کے قرض کی ادائیگی میں مدد کر دیں؟ تو اس وقت زبیر بن العوام نے کہا کہ میرا مولا کون ہے؟ اللہ. میرا مولا میرا آقا اللہ ہے. جب کبھی تنگی محسوس ہوئی، قرض کی ادائیگی میں دشواری نظر آئی تو میرے اللہ سے مدد مانگنا، میرا اللہ قرض کی ادائیگی کے راستے نکال دے گا. چنانچہ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے قرض کی ادائیگی میں دشواری محسوس ہوئی، میں نے اپنے ابا جان کے مولا، میں نے اپنے ابا جان کے آقا جو ہمارا بھی آقا ہے، آپ کا بھی آقا ہے، ساری دنیا کا آقا ہے، اس آقا سے میں نے مدد مانگی اور فوری طور سے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیا. لہذا اگر ہمارے ساتھ بھی ایسے مسائل ہیں تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے خیر کی امید لگانی چاہیے اور اچھے تصورات اچھے گمان اللہ کے ساتھ قائم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آدمی دعا کرتا ہے، یہ چوتھا مقام ہے. پانچواں مقام ہے کہ جس وقت بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، امید خیر کی لگائے اور یقین کرے، یقین کے جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کو آواز دے، دعائیں کرے، فریاد طلب کرے کہ اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو رائگاں نہیں کرے گا. یقیناً اللہ رب العالمین میری فریاد کو پوری کرے گا، چاہے وہ مال کے طلب سے متعلق ہو، چاہے وہ بیماری کو دور کرنے سے متعلق ہو، چاہے وہ اولاد سے متعلق ہو. جن بھی چیزوں سے متعلق میں اور آپ اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، تو اس میں ہمیں اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امیدیں لگا کر کے دعائیں کرنی چاہیے. اگر اچھی اور خیر کی امید لگا کر کے ہم دعائیں نہیں کریں گے تو پھر ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. یقین کے ساتھ آپ یہ یقین کا جذبہ لے کر کے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو بالکل قبول ہی کرے گا، آپ کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا. اور یاد رہے کہ کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے جب یقین اور ایمان کے جذبے کے ساتھ امید اللہ کی ذات سے لگا کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی دعا
تین صورتوں میں سے ایک خیر کی صورت لے کر کے ہی واپس ہوتی ہے. یا تو میں اور آپ اللہ رب العالمین سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہو بہو وہی چیز، ہماری ڈیمانڈ، ہماری جو خواہش ہے، اس کو اللہ رب العالمین فوری طور سے قبول کر لیتا ہے، وہ چیز دے دیتا ہے. مثال کے طور سے گھر میں اولاد نہیں تھی، اولاد مانگا، پتہ چلا ابھی 1.5 سال کی مدت نہیں گزری کہ اولاد گھر میں آ گئی. گھر میں روزی نہیں تھی، پتہ چلا اللہ رب العالمین نے روزی کے دروازے کھول دیے. جو چیز آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کر کے، اللہ سے خیر کی امید لگا کر کے، حسن ظن کو قائم رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بہو وہی چیز آپ کو دے دی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہ چیز نہیں دیتا ہے، وہ چیز آپ کو نہیں دیا، لیکن اسی جیسی کوئی خیر کی چیز یا اس سے بہتر جو اللہ آپ کے بارے میں سمجھتا ہے وہ چیز آپ کو دے دیتا ہے. مثال کے طور سے ہم یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی حساب سے ایک گھر بنانے کا انتظام کر دے، اتنے پیسے دے دے کہ ایک چھوٹا سا گھر 3 روم کا بن جائے. اللہ نے دیر سے صحیح ایسا انتظام کیا 3 کے بجائے 10 کمروں کا. اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دے دی، ایک بلڈنگ ہم نے بنا لی. ٹھیک ہے، ایک مثال ہے. اسی طریقے سے ہمیں نہیں پتا ہم جو مانگ رہے ہیں آیا یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر، اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کو دے دے یا اسی کے جیسی دوسری کوئی خیر کی چیز آپ کو دے دے، لیکن بندہ یہ کیا ہے، جلد باز ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. کسی بھی موڑ پر پہنچ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہوتی ہے، انسان کبھی کبھی جو چیز مانگتا ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اور اس سے اچھی بھی کوئی چیز یا اس کے مثل اور مانند کوئی چیز اسے نہیں ملتی. لیکن خیر سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے خالی نہیں ہے. یہ دعا آپ کی رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن رہی ہے. اس کا صلہ، اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا. کل جب دنیا سے چلے جائیں گے تب وہاں نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین سے جو میں نے گریوزاری کی تھی، جو میں نے مانگا تھا، جو میں نے سوال کیا تھا، رات کی تنہائیوں میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر کے میں نے جو آنسو بہائے تھے، دیکھو یہ اس کا ثمرہ ہے. یہ درجے کی بلندگی، یہ جنت کے اندر داخلہ، یہ جنت کے اندر مقام کا بلند ہونا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال دعا کے وقت میں بھی انسان کو چاہیے اللہ کی ذات سے اچھی امید لگائے، اللہ کی ذات سے بالکل خیر کی امیدیں رکھے، اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو. یہ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز ہے جہاں پر انسان کو چاہیے اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کرے، وہ ہے توبہ کرتے وقت. انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، انسان ہے، مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں. کوئی ایسا نہیں دنیا کے اندر جو کہے نہیں ہم تو دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہے کوئی بھائی. ارے خطیب کو لیں گے، امام کو لیں گے، محدث کو لیں گے، فقیہ کو لیں گے، وائز کو لیں گے، ناصح کو لیں گے، دائی کو لیں گے، جس کو بھی آپ لے لیں دنیا میں، آپ اس کے پیچھے جب پڑیں گے نا، قرید کریں گے، تو انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق بڑی کمیاں، بڑی خامیاں اس کے اندر نظر آ جائیں گی. تو انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ انسان کر جاتا ہے. تو انسان جس وقت توبہ کر رہا اپنے گناہوں سے، اب یہ نہیں پتا نہیں اللہ تعالیٰ میرے توبے کو قبول کرے گا نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، نہیں. آپ یقین رکھیں کہ آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، قوی امید رکھیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ یقیناً آپ کے توبے کو قبول کرے گا اور آپ کے خطاؤں کو، آپ کی غلطیوں کو معاف کرے گا. یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین سے امید لگائیے، خیر کی امید لگائیے، اللہ سے حسن ظن قائم کیجیے. تو اس کی مثال بھی حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ عز و جل فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کر لیا، اب گناہ ہو گیا، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوا. اس نے کہا یار یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے گناہ کیا، نافرمانی کی ہے، یہ تو ایسا جرم میں کر بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے گا، قبر میں بھی مجھے سزا دے گا اور مرنے کے بعد پھر وہاں ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہوگی، وہاں تو بڑی مصیبتوں میں پھنس جاؤں گا. چنانچہ اس کو احساس ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جناب میں پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ہاں یہ میرا بندہ ہے، اچھا اس کو احساس ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ کرے گا، اسے سزا دے گا، لیکن دیکھو مجھ سے اچھا تصور قائم رکھتا ہے، مجھ سے خیر کی امید رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، یہ میرے جناب میں پلٹا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جا میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا، جا میں نے تیری غلطی کو معاف کیا. اب کچھ دن گزرتے ہیں،
پھر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر بندہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اے رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا اچھا پھر اس کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ کرے گا اور اس کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا میں نے معاف کیا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اچھا میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک موڑ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جا، جو بھی تو گناہ کرے گا میں نے تیرے ساری خطاؤں کو معاف کیا۔ یعنی جب تو گناہ کرے گا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوگا اور میری جناب میں پلٹ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا، گناہ کی بخشش طلب کرے گا، تو میں اس وقت تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی ہر موڑ پر پہنچ کر بھی خطرناک سے خطرناک موڑ، گناہوں میں ڈوبنے والے حالات کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے خیر کی امید لگائیں اور اللہ سے معافی مانگے، امید لگا کر کے کہ اللہ یقیناً میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور میرے جرائم پر پردہ ڈالے گا۔ اسی طریقے سے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو، اب آخری پوائنٹ ہے، توبے پر ابھارتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اور سارے دنیا والوں کو، سارے ایمان والوں کو، سارے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم اللہ سے اچھے تعلقات بنائیں اور اللہ سے خیر کی امید لگائیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم حسن ظن قائم کریں، اللہ سے خیر کی امید لگائیں۔ اس پر کون سی چیز آخر ابھارتی ہے؟ سب سے پہلے جو چیز اس چیز پر آمادہ کرتی ہے دنیا والوں کو، وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عفو و درگزر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی بخششیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی رحمت، جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے، رب کی رحمت کے تذکرے کرتا ہے، رب کی رحمتوں کی وسعتوں کا تصور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے خیر کی امید لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پھر انسان کیا ہے، بڑی بھلائیوں کی امید لگاتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کر چکا، ساری مخلوق کو بنا چکا، تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ لکھ کر کے رکھ دیا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، یعنی میرا رحم کا مادہ میرے غیظ و غضب کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، یعنی میں اپنی رحمتوں سے بندوں کو ڈھانپنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بندے میری رحمت کو تلاش تو کریں، میری شفقت کو تلاش تو کریں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ، فرعون و فرعونیوں کو اللہ رب العالمین جب پانی کے اندر ڈبو کر کے مار رہا تھا، تو جس وقت فرعون کو یقین ہو چلا، سمندر کی موجوں نے اپنے تھپیڑوں میں فرعون کو لے لیا اور ہچکولے مارنے لگا، سمندر کی گہرائی کے اندر ڈوب رہا، اوپر آ رہا، نیچے جا رہا۔ ایسے موڑ پر جب اسے یقین ہو چلا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے موت کے چنگل سے بچانے والی نہیں ہے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اس وقت یہ جبریل علیہ السلام روایت کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں سمندر کے اندر جو کالی مٹی ہوتی ہے وہ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو ہے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ ایک روایت کے اندر مذکور ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اس کا نظارہ آپ یوں لے لیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ کے اندر بہت سے قیدی لائے گئے، اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت تھی وہ قیدی بنا کر کے لائی گئی، اس کا ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، وہ اس سے ضائع ہو گیا، کھو گیا۔ اب اس کی تلاش میں سرگردہ تھی، ادھر ڈھونڈتی ادھر ڈھونڈتی، ادھر ڈھونڈتی ادھر ڈھونڈتی، جب بھی کوئی چھوٹا بچہ اسے ملتا اسے جو ہے اپنے سینے سے لگا لیتی، کہ اچانک اس کا اپنا بچہ، کھویا ہوا بچہ مل جاتا ہے، اسے اٹھاتی ہے، پیار سے چومتی ہے، چاٹتی ہے اور اپنے سینے سے اسے لگا لیتی ہے، دل سے ایک دم چمٹا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منظر دیکھ کر کے اپنے صحابہ کرام سے کہ میرے ساتھیوں بتاؤ، بھلا بتاؤ کہ یہ خاتون، یہ عورت کیا اپنے بچے کو کبھی بھی آگ کے حوالے کرنا گوارا کرے گی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی ممتا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عورت کبھی بھی اپنے بچے کو اگر اس کی بس چلے تو کبھی بھی آگ کے حوالے ہونے نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، ہاں اللہ اس سے، اس خاتون سے، یہ خاتون اپنے بچے کے اوپر جتنا زیادہ مہربان ہے، اس کی جو ممتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کے ساتھ مہربان ہے، یہ تو ایک دنیا کا نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اپنے بندوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نظارہ ایک عظیم حدیث ہے کہ ایک جس کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ، اللہ رب العالمین جو ہے اس سے کہے گا کہ وہ بندہ جو ہے جنت کے اندر نہیں جا سکا، وہ جہنم کے دہانے پر آ کر کے پڑا ہوا ہے، جہنم کے دروازے پر۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہتا ہے، بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بھئی اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ یہ بندہ کیا ہے؟ جہنمیوں میں سے ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی جہنم میں جانا ہے۔ اب جہنم کے دروازے پہ جا کر کے کھڑا ہے، وہاں رکا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے خدا کیا چاہتا ہے؟ اے بندے کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں اللہ مجھے جو ہے یہ جہنم کی بدبو اور اس کی سڑاد اور جہنم کی گرمی مجھے اذیت پہنچا رہی ہے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، نہ میں اس کے گرمی کو برداشت کر پا رہا ہوں، نہ میں اس کے بدبو کو برداشت کر پا رہا ہوں۔ اے اللہ مجھے اس سے تھوڑا سا دور کر دے، اے اللہ مجھے اس سے تھوڑا سا دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کیا اس کے بعد پھر کوئی اور سوال تو نہیں کرو گے تم؟ بندہ کہتا ہے نہیں اللہ میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ وعدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کی جو لپٹ ہے، شعلے آتے ہیں جس سے وہ جل رہا ہوتا ہے، گرمی شدت کی لگ رہی، اس سے دور کر دیا، جہنم کی بدبو سے اسے بچا لیا۔ اب یہ بندہ وہاں پڑا ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ یہ دنیا کے لوگ جو ہے آگے جا رہے ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ جنت جو ہے، اس کا جنت کیا چیز ہے، اس کے دروازے تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں نے وعدہ لیا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ کہتا ہے بس اے اللہ ایک سوال ہے، صرف مجھے جنت کا دروازے تک پہنچا دے، مجھے جنت کے دروازے تک اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کیا اس کے بعد پھر کچھ نہیں مانگو گے نا؟ وعدہ ہو جاتا نہیں مجھے کچھ نہیں مانگنا اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ جنت کے دروازے پر جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، جنت کھلتی ہے۔ اب جب جنت کھلی تو جنت کے اندر کی خوشبو، جنت کے اندر کی خوبصورتی کے مناظر وہ اس کے دل کو بھا جاتے ہیں۔ پھر تھوڑے دن صبر کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے اے اللہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑا ہی وعدہ خلاف بندہ ہے، وعدہ کیا مکرتا رہا، پھر کہہ رہا ہے ایک سوال ہے، ایک ڈیمانڈ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مانگ، کیا سوال ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں دیکھ لوں جنت کے اندر جا کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، جا جنت کے اندر چلا جا۔ اب وہ بندہ جب جنت کے اندر جاتا ہے تو جنت کے اندر اسے داخلہ ملتا ہے، باغ ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری ٹینشن، ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں، سارے درد، سارے کرب، ساری بلائیں، جو پریشانیاں تھی سب کی سب کافور ہو جاتی، مگن ہے بندہ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے بندے کچھ اور چاہیے؟ جنت میں داخلہ مل گیا، مگن ہے، خوش ہے، راضی ہے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ تیری عنایت ہے، تیری بخشش سے جنت میں آ گیا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ہے بندے اگر اور کچھ چاہیے تو مانگ، اور کچھ چاہیے تو مانگ۔ بندہ کہتا نہیں اللہ بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا نہیں تمنا کر، مانگ، ڈیمانڈ کر، آرزو کر، تمنا کر۔ پھر جو کچھ تمنا کرتا ہے اللہ رب العالمین سب کچھ دیتا ہے۔ بندہ کہتا میں کیا تمنا کروں، لیکن اللہ کہتا نہیں مانگ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین تمام قسم کی اسے بلندیاں نصیب کر دیتا ہے، خوشیاں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیرے لیے ہے اور اس کے مانند بھی تیرے لیے مزید اور ہے جس کا تو نے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، چونکہ بندے نے اللہ سے خیر کی امید لگائی اور اللہ نے اس کی امید کو پورا کیا، اس کی امید کو ضائع برباد نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے امید اور توقع سے زیادہ اسے نوازا،
اور اسے راضی اور خوش کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. بہرحال اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم حسن ظن رکھیں. اب آخری پوائنٹ یہ ہے کہ حسن ظن کیا چیز ہے, حسن ظن کب ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن کب ہوگا. اچھا خیال, اچھا تصور, اچھی امیدیں. انسان ہر کوئی کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں, لیکن یہ کب ہوگا اور یہ کب جانا جائے گا کہ ہاں یہ بندہ اللہ کے ساتھ واقعی حسن ظن رکھ رہا ہے, اچھا خیال رکھ رہا ہے, اچھی امید اللہ سے وابستہ کر رہا ہے. جب بندہ خیر اور بھلائیوں کے کاموں میں آگے بڑھے, اطاعت و فرما برداری کی راہوں پر چلے, جو حلال ہے اسے حلال جانے, اور جو حرام چیزیں ہیں, جو گناہ کی چیزیں ہیں, جو برائیاں ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائے, بچانے کی فکر کرے. اگر ہم میں سے میں ہوں, آپ ہوں, اور ہمارے تمام اپنے بارے میں جائزہ لے, تیسرے کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ کیا واقعی ہم اللہ سے اچھی امید لگاتے ہیں. اور یہ اچھی امید کب مانی جائے گی؟ جب ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تب تو یہ ہمارا حسن ظن ہمیں فائدہ دے گا اور یہ امیدیں اچھی ہماری مانی جائیں گی. لیکن حال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, کہتا ہے میں اللہ سے بڑے خیر کی امید لگاتا ہوں, کیا آئے ہو بات کرنے, میرا اللہ غفور ہے, میرا اللہ رحیم ہے, میرا اللہ ستیر ہے, میرا اللہ جو ہے رحمان دنیا والآخرہ ہے, میرا اللہ یہ ہے, میرا اللہ وہ ہے. کیا بات کر رہے ہو تم, آئے ہو یہ کہہ رہے وہ کہہ رہے, اللہ مجھے معاف کرے گا, اللہ مجھے جنت میں جگہ دے گا, اللہ میرے ساتھ جو ہے نوازشیں کرے گا. جبکہ حال یہ ہے کہ یہ کہنے والا بدعقیدہ ہے, یہ کہنے والا مشرک ہے, یہ کہنے والا نمازوں کے قریب نہیں جاتا, یہ کہنے والا صدقہ خیرات نہیں کرتا, یہ کہنے والا رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے, صحت و تندرستی بھی دی ہے, اس کے باوجود روزے نہیں رکھتا, یہ کہنے والا اور جو دنیا کے اندر تمام خرافات ہیں, تمام قسم کی برائیاں ہیں, تمام قسم کی جو معاشرتی اخلاقی گراوٹیں ہیں ان کا شکار ہے, اور اللہ کے بارے میں کہتا نہیں میں تو اللہ سے بڑی اچھی امیدیں لگاتا ہوں, میرا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے. تب یہ کہا جائے گا تیرا حسن ظن نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ شیطانی دھوکہ ہے, شیطان تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, تو اپنے اس دھوکے میں نہ پڑا رہا. اس دھوکے کا شکار ہو کر کے دیکھ, اپنی عاقبت تباہ نہ کر, اچھائیاں کر, نیکیاں کر, برائیوں سے توبہ کر, برائیوں سے اپنے آپ کو بچا اور نیکیوں کی راہوں پر چلا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے خیر کی امید لگا, اللہ رب العالمین سے حسن ظن قائم کر, تب یہ حسن ظن تجھے فائدہ دے گا. ورنہ یہ صرف زبان کا حسن ظن ہوگا اور یہ حسن ظن بندے کو فائدہ نہیں دے گا. بڑی مثالیں ہیں, میں چونکہ بات لمبی ہو گئی اور وقت بھی زیادہ ہو گیا, اس کے لیے میں مزید جو ہے کچھ آپ کے سامنے اور نہ رکھ کر کے صرف آخری نقطے کے طور سے میں 2 حدیث جو ہے سرسری طور سے رکھتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انی لعارف اليوم ذنوبا هي ادق فی اعینکم, کہ آج میں دیکھ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کچھ گناہ ہیں جو تمہاری نگاہوں میں جو ہے بال سے بھی زیادہ معمولی نظر آتے ہیں. کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر, اور ہم صحابہ کا حال یہ تھا کہ ہم لوگ اس گناہ کو جو تمہاری نگاہوں میں بال کے جیسے معمولی ہیں اسے ہم کبائر میں شمار کرتے تھے, بڑے گناہوں میں شمار کرتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے وہ کھڑا ہوا ہے اور آن کی آن میں پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا, گر جائے گا. لیکن جو فاجر آدمی ہے, فاسق آدمی ہے, بدکار آدمی ہے, وہ کیا ہے اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا, اور اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ گئی, یوں کر دیا, کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں کو بڑا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور چھوٹے گناہوں کو حقیر جاننے کی نہیں, چھوٹے گناہوں سے خود اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ چھوٹے گناہ اگر انسان کے اندر ہوتے ہیں, اکٹھا ہو جاتے ہیں, انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا, تو چھوٹے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں, انبار ہو جاتے ہیں, پھر انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, جہنم کی وادیوں میں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں. لہذا چھوٹے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ رب العالمین
العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے اندر امید ہے کہ میں نے حسن ظن سے متعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید لگانا، اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا، اس موضوع سے متعلق جو میں نے معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی، کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں خیر کی ہیں، اچھی باتیں ہیں، قرآن و سنت کی دلائل سے مبرہن ہیں اور یہ ذہن و دماغ کو اپیل کرتی ہیں، تو آپ خود بھی ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور اس موضوع کو، ان باتوں کو، اس پیغام کو آپ دوسروں تک بھی منتقل کریں، دوسروں تک بھی آپ اسے ضرور پہنچائیں، اور دوسروں تک پہنچانے کا سب سے موجودہ زمانے میں اہم ذریعہ ہے یہ موجودہ جو میڈیا ہے۔ آپ فوری طور سے اسے آپ شیئر کریں، آپ دوسروں تک آپ اسے شیئر کریں، شیئر کا بٹن دبائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے، آپ سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام قسم کی برائیوں سے، آفتوں سے اللہ رب العالمین دور کرے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی ہماری خراب ہو جائے، آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے آپ لوگوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی موضوع آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جو وقت کے حالات کے مطابق ہو، جس پر روشنی ڈالنا مناسب لگے، تو آپ وہ موضوع لکھ کر کے دیں یا اپنے گروپ میں ڈالیں یا آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اس کے مطابق تیاری کر کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو شروع سے اب تک ہمارے ساتھ اس درس کے سننے اور اس میں ہمت افزائی کرنے میں لگے رہے، اللہ رب العالمین ان کی جد و جہد کو اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم دوبارہ پھر امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ دوبارہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور اس خیر کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھا سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سارے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، اور جن احباب نے، جن دوستوں نے دوران پروگرام مجھ کو سلام بھیجا ہے، میں اخیر میں سارے ساتھیوں کو کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احباب اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ بیچ میں شاید کچھ چیزیں آئی تھی، لیکن میں چونکہ پروگرام میں مصروف تھا جس کو میں پڑھ نہیں سکا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جو خاص ہوگی اور جس کا سوال مجھ سے کیا گیا ہے یا جس کی تفصیل مجھ سے مانگی گئی ہوگی تو انشاءاللہ میں اسے پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹے کا وقت تقریباً ہو گیا۔ جی شاداب صاحب، بلال صاحب، انس صاحب اور دیگر احباب، تو بہت بہت شکریہ پھر آپ لوگوں کا۔ فی امان اللہ، مع السلامہ۔